ہوئی سنت کا مزہ لگ جائے، ثواب کے لیے کریں، صرف ضرورت کے لیے نہیں۔ برش کرنے سے بھی دانت صاف ہو جاتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی سنت زندہ ہوگی لکڑی کی مسواک سے۔ لکڑی کی مسواک پکڑنے کا طریقہ بھی اکثر لوگ جانتے ہیں، چھنگلیاں ادھر رہے گی اور یہ انگوٹھا یہاں پر رہے گا، اس سے دائیں طرف سے بائیں طرف کو لے کر جائیں گے، 3 مرتبہ یہ کرنا، اور ہر وضو کے وقت میں نبی علیہ السلام کی مستقل سنت ہے۔ ارشاد فرمایا السواک مطہر للفم ومرضات للرب، مسواک منہ کو خوشبودار کرتی ہے اور اللہ تعالی کی خوشنودی کا سبب ہے۔ یہی کافی تھا۔ آپ نے پھر اور ارشاد فرمایا لو اشق امتی لامرتهم بالسواک، اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں اس کو مسواک کرنے کا حکم دیتا، یعنی اس کو واجب قرار دیتا۔ کیونکہ واجب قرار نہیں دیا، ہم کہتے ہیں ضروری تو ہے نہیں، ہر ضروری چیز ہم کرتے ہیں۔ کاش کہ دنیا میں بھی اگر ایسا کرنے لگے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ بجلی بھی ضروری نہیں ہے، آپ بعض گاؤں میں جا کے دیکھیے، بجلی بھی ضروری نہیں ہے، گیس بھی ضروری نہیں ہے۔ گاؤں نہیں، یہ لیاری سے آگے ہمارے ایک دوست آئے تھے، کہنے ہمارے یہاں تو بالکل صحابہ کے طرز کی زندگی ہے، نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، گزارا کر رہے ہیں نا۔ گزارا کرنے پہ آ جائیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں۔ دین میں ہی گزارا ہے، اور دنیا میں اور سے، اور دنیا میں سرجانی بھی دور ہے۔ اگر تھوڑا سا آدمی کو موقع لگے، پیسہ آئے تو فوراً آدمی نارتھ کراچی میں جائے گا، اور آئے تو نارتھ ناظم آباد میں جائے گا، اور پیسہ آ جائے تو طارق روڈ بہادر آباد سے ہوتا ہوا ڈیفنس۔ یہ ہے یہ مقام، یہ ایسا مقام چاہتے ہیں۔ ڈیفنس میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیشہ زندہ رہے گا، وہاں بھی موت آئے گی۔ ڈیفنس میں بھی قبریں ہیں، گورا قبرستان بھی ڈیفنس میں ہے، کورنگی کے قریب، تو قبریں تو ہر جگہ موجود ہیں۔ اس لیے زندگی ہونی چاہیے، یہ گزارنے والی چیز یہ تھی، اس کو ہم نے اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا چاہا، اور جو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے والی چیز ہے اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا۔ دیکھیے بس جیسے بھی آگئے نماز پڑھنے، مفتی شفیع صاحب نے لکھا معارف القرآن میں، انشاءاللہ لا کے سناؤں گا میں، کیونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد کے ذیل میں لکھا ہے کہ مسجد میں اچھا لباس پہن کے جاؤ، اچھا لباس جو تمہارے پاس بہتر لباس ہو، پھٹا پرانا کٹا پھٹا نہیں۔ یہ جو ہاف آستین ہے یہ کٹا ہوا ہے، ہاف آستین پہننے کو مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں مکروہ لکھا ہے۔ ہاف شرٹ جس کو کہتے ہیں نا، ٹی شرٹ ہاف شرٹ، اس کو مکروہ لکھا ہے۔ اسی طرح بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کو مفتی شفیع صاحب نے مکروہ لکھا ہے معارف القرآن میں۔ میں بلا وجہ اس کو بار بار بیان نہیں کرتا، یہ پہلے اس کا بہت اہتمام تھا۔ اب جیسے جیسے لوگ میڈیا دیکھ رہے ہیں نا، بہت سے ملکوں میں تو شلوار قمیض بھی نہیں ہے، صرف پینٹ ہی پہنتے ہیں۔ وہاں تو ہر قسم کے گناہ عام ہیں، وہاں تو مرد و عورت میں بھی کوئی اختلاط کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ کو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسا ملک عطا فرمایا جس میں ابھی اس کی تمیز باقی ہے، ابھی اس کی تمیز باقی ہے۔ مغرب تو یہی چاہتا ہے کہ ہمیں مشرق کو بھی لے ڈوبے۔ بندے نے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ جو پردے سے رہائی دے رہا ہے وہ در سے بے حیائی دے رہا ہے۔ جو پردے سے رہائی دے رہا ہے، اپنی بیوی کو بے پردہ لے کے پھرتے، نمازی ہیں، بیوی کو موٹر سائیکل پہ بٹھایا، سب کو نظارہ کراتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے دل گوارا کرتا ہے۔ مولانا تھے ہمارے، سویڈن چلے گئے وہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بوڑھے ہو گئے تھے، انتقال ہو گیا۔ تو بہت ہی اسٹیٹس کا علاقہ شریف آباد، لیاقت آباد کے پیچھے علاقہ شریف آباد، وہاں کی جامع صفا مسجد میں ہم نماز پڑھتے تھے کبھی کبھی، جمعے کی نماز میں وہ بیان کر رہے ہیں۔ ان کا ایک انداز تھا، معاف کیجیے گا، یہ جو آپ اپنی اہلیاؤں کو بے پردہ لے کے جاتے ہیں، بعض دفعہ کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے، ساڑی پہننا صرف شوہر کے سامنے صحیح ہے، باہر نکلنا اس طرح کے پیٹ بھی نظر آ رہا ہے اور سب بناؤ سنگار نظر آ رہا ہے، یہ ناجائز ہے۔ شوہر کے لیے تو کچھ بھی جائز ہے، جو بیوی تنہائی میں ہو، بچے چھوٹے ہیں، شوہر کے لیے پہننے میں حرج نہیں ہے، لیکن دوسروں کے سامنے جبکہ دوسروں کی نظر پڑے ایسا لباس ساتر ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ عورت کو چاہیے ساتر لباس پہنے جس سے اس کا جسم نظر آئے، گویا وہ برہنہ پھر رہی ہے، گویا وہ برہنہ پھر لوگوں کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ یہ کام مردوں کا ہے کہ مرد اس کو پردے میں لائے۔ مرد اتنا ایسا، مرد خود عورت کی طرح ہو گیا کہ نہیں ہماری کام مانتی ہے، ان کو اپنی قبر میں جانا یہ نہیں چلے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی پوری، اس نے پردہ کیوں نہیں کیا۔ ہمارے راستے میں بھی رکاوٹ بن جائے گی یہ عورت اگر ہم نے اس کی اصلاح نہیں کی۔
اور اصلاح کے طریقے سے ہوتی ہے، اصلاح اسلحے سے نہیں ہوتی ہر جگہ، اصلاح کی طریقے سے ہوتی ہے، نرمی سے، طریقے سے، کبھی اس کو نیک مجلس میں لائیں۔ ہمارے یہاں جو بیان ہوتا ہے اس میں عورتوں کا بھی انتظام، باہر سے پردے سے آئیں وہیں سے چلی جائیں باہر کے دروازے سے، لیکن بہت کم مرد ہیں، وہی بات ہے گھر میں چلتی نہیں بیچارے کی تو کہاں سے لائے گا، نہیں چلتی تو اس کے کسی طرح چارمنگ دے کے لائے۔ ہمارے والا فرماتے تھے اس کو لاؤ، ہمارے ہاں لاؤ بیان میں یہ کہہ کے لاؤ کہ واپسی میں ہم تمہیں کھانا نہیں پکانا پڑے گا، ہم فاسٹ فوڈ لے کے جائیں گے اور گھر میں بیٹھ کے کھائیں گے۔ خوش ہو جائے گی کہ آج کھانا پکانے سے جان بچی، آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ نعم البدل کو دیکھ کے توبہ کرے گا میر، لہذا وہ تھوڑے دن آنا جانا رہے گا، عورتیں متاثر، ایک دوسرے سے مل کے آدمی متاثر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس ماحول سے متاثر ہو رہے ہیں، عید کے بعد ماحول چھوٹ جائے گا، ٹوپی اتر جائے گی، فجر کی نماز چھوٹ جائے گی، یہ یقینی بات ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ہر سال ہم دیکھتے ہیں یہ تماشے۔ کیوں ہوتا ہے؟ ماحول چھوٹ جانے کی وجہ سے۔ بتایا ہمارے مستورات نے بتایا، ہماری محرم مستورات نے، لوگ عورتیں اس طرح دیکھتی ہیں جو غریب علاقے کی سرجانی اور اورنگی، وہاں ڈیفنس اور گلشن کی عورتیں آتی، وہ ہاتھ میں کڑا پہنے ہوئے اور بہترین زیور پہنے ہوئے، عورتوں کی نظر اسی پہ جاتی ہے نا۔ یہاں تو ایسی ایسی امیر کبیر عورتیں آتی ہیں، جب امیر کبیر عورتیں دین پہ چل سکتی ہیں تو ہم بھی چل سکتے ہیں، یہ ایک مسابقہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں اپنی مستورات کو لانا چاہیے، ہم ان کو لاتے نہیں، بھی کہتے ہیں وہ ہماری مانتی نہیں، گستاخ ہیں، بد زبان ہیں۔ ہم کون سے، ہمارے اخلاق کون سے اچھے ہیں؟ ہمیں بھی اپنے اخلاق درست کرنے اور ان کو بھی لانا ہے تاکہ وہ بھی دین سیکھیں کہ شوہر کا کتنا حق ہے۔ حکیم الامت، ہم بار بار عورتوں کی مجلس میں یہ بات بیان کرتا ہوں میں، حکیم الامت نے بہشتی زیور میں اس بات کو لکھا ہے کہ باپ سے زیادہ مقام اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بنایا۔ باپ کے سامنے کوئی بیٹی منہ نہیں کھولتی، اماں سے کچھ لڑا لے گی، باپ کے سامنے منہ نہیں، شوہر کے سامنے لڑنے کو وہ اپنا حق سمجھتی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن شوہر کیونکہ نہ وہ خود دین کا پتہ، وہ بھی لڑ رہا ہے، وہ بھی لڑ رہی، تو اس کو اگر دینی مجالس میں لے گیا پھر یہ باتیں پتہ چلیں گی کہ اس کے سامنے اف بھی نہ کرو، اس کے سامنے بالکل خاموش رہو، اگر وہ غصہ کرے خاموشی سے، وہ غصہ کرے وہ آگے سے اتنا دو، پھر یہ ہوتا ہے آخری انجام کیا ہوتا ہے؟ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا کام ہے کہ ہم عورتوں کو دین کی طرف لائیں، اور اس کا طریقہ خود سے نہیں ہوتا، خود سے آدمی، عورت کبھی بھی اپنے شوہر کی معتقدہ نہیں ہوتی۔ کوئی شاید 1,00,000 میں ایک عورت ہوگی، 100 میں نہیں، 1000 میں نہیں، 10,000 میں نہیں، 1,00,000 میں کوئی ایک عورت ہوگی۔ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کی اہلیہ محترمہ پیرانی صاحبہ نے بتایا، میں اپنے شوہر کی معتقدہ ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ جن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا ان کے گھر والے ان کے معتقد ہوتے ہیں، ورنہ اکثر عورتیں، کیونکہ ایک تو تعلق بھی ہے دوستانہ، کس طرح کا تعلق ہے سب جانتے ہیں، میاں بیوی میں کون سا تھا، اب وہ اس کا بیان سنے گی، وہ جانتی ہے کہ یہ کیسا ہے، سب چیزیں ایترے پیترے کھلے ہوئے، کیسے اس کی بات مان، تو جب وہ دوسرے کہیں لے، ہاں یہ ہے بزرگ اللہ والا۔ ہمارے حضرت والا ایک لطیفہ سناتے تھے، اس قصے سے پہلے یہ سن لیں تاکہ مزہ بڑھ جائے۔ حضرت والا فرماتے تھے ایک بزرگ تھے، جو اکثر بزرگوں کی اہلیائیں بھی ایسی ہوتے ہیں، لیکن وہ دین پہ کمپرومائز نہیں کرتے، کھانا چاہے وقت پہ نہ ملے غصہ نہیں کرتے، کپڑے استری نہ ملے غصہ نہیں کرتے، روٹی گرم نہ ملے غصہ نہیں کرتے، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ ہاں پردہ نہ کرے پھر اس کو طریقے سے سمجھایا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ بہت پریشان رہتے تھے، بیوی ان کی کٹ کٹ کرتی رہتی تھی۔ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، بزرگ تھے کرامت والے، کہا کہ یا اللہ مجھے بھی کوئی کرامت دے دیجئے تاکہ یہ میری بیوی میری معتقدہ ہو جائے اور میری عزت کرنے لگے، یہ تو میری سنتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم تمہیں الہام ہوا، تم اپنی چارپائی پہ لیٹو، ہم تمہاری چارپائی ہوا میں اڑائیں گے، یہ تمہاری اہلیہ دیکھے گی معتقد ہو جائے۔ اب وہ ایسا ہوا، اوپر سے گئے 2-3 دفعہ چکر لگا کے آئے، بڑی بھی دیکھ رہی نیچے سے، ہمارے حضرت فرمایا چشمٹ صحیح کر کے دیکھ رہی کون اڑ رہا ہے، تو پھر آ گئے واپس، اس وقت دیکھا نہیں، پھر کہا کہ دیکھو تم ایک ہو زمین پہ دھرے رہتے ہو، آج میں نے ایک بزرگ کو دیکھا ہوا میں اڑ رہے تھے، ادھر سے جا رہے تھے ادھر سے آ رہے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ اب تو معتقد ہو گئی، تو اب کہا کہ ارے ظالم نیک بخت میں ہی تو تھا وہ، تو اب کیا کہہ رہی ہے کہ ہاں جبھی تو میں کہوں ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے ہیں، سیدھے نہیں اڑ رہے تھے۔ حضرت فرماتے تھے NOC نہیں دیا اس نے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ نہیں دیا، شوہر ہے نا، لہذا کہہ رہے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے لیکن ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے، تو کبھی معتقدہ نہیں ہو سکتی، اس کا انتظار کرنا بھی بیکار ہے۔ تو معتقد کس کی ہوگی؟ کسی غیر کی، جو مولوی ہوگا، صوفی ہوگا، کیونکہ اس کی عزت اس کے دل میں ہے، اور اپنے شوہر کی عزت دل میں نہیں ہوتی، محبت تو ہو سکتی ہے، عزت نہیں ہوتی عام طور یہ رشتہ ہی ایسا ہے۔
اس لیے اس کو وہاں لے کے جانا پڑے گا جہاں پہ چیز، جیسے ہمارے تبلیغی ساتھی کہتے ہیں کہ گاڑی خراب ہوتی ہے سڑک پہ، بنتی کہاں پہ؟ جا کے گیرج میں بنتی، وہاں نہیں بنے گی۔ تو جو خراب ہوئی ہے اسکول اور کالج کے ماحول میں ادھر ادھر، وہاں پہ اس کی اصلاح نہیں ہوگی، اس کو کسی اللہ والے کے پاس لے جانا پڑے گا۔ بعضوں کو کہاں لائے تھے 2-3 دفعہ لیکن فائدہ نہیں ہوا، 2-3 دفعہ بس 2-3 ہفتے میں خراب ہوئی ہے۔ بلوغت سے لے کے 35-40 سال عمر ہو گئے یا 20 سال ہو گئے اس کو خراب ہوئے، کیا تم چاہتے ہو کہ 2 ہفتے میں صحیح ہو جائے؟ تم اس کو 20 سال لے کے آؤ تاکہ پھر اس کو کرتے رہو، اپنا کام کرتے رہو، آہستہ آہستہ صحیح ہوتی ہے۔ ایسے نہیں کہ ایک دم فوراً وہ یا کفر و اسلام کا معاملہ تو ہے نہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا بات سمجھ میں آتی ہے، متاثر ہوتی ہے، پھر وہ اتنا متاثر ہوتی ہے کہ متاثر کن ہو جاتی ہے، یا وہ دوسروں کو بھی تبلیغ کرنے والی ہوتی ہے۔ ایسی ہونی چاہیے۔ ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ وہ فلاں جگہ شادی ہے، مکس گیدرنگ ہے، میری اہلیہ جانا چاہیے، اس کی بہن ہے، خالہ زاد فلاں۔ میں نے کہا آپ نے ابھی تک اپنی اہلیہ پہ اتنی محنت نہیں کی کہ وہ آپ سے پوچھ رہی ہے، اجازت مانگ رہی ہے۔ اہلیہ پہ ایسی محنت ہونی چاہیے کہ وہ خود کہہ دے بھائی ہم ایسی شادیوں میں نہیں جاتے مکس گیدرنگ میں۔ اس کو اتنا ایمان ہمیں بنا کے دینا ہے کہ یہ کیسے بنے گا اللہ والوں کے پاس جانے سے۔ وہ خود کہے کہ ہم ایسی جگہ جاتے ہی نہیں، کوئی غیبت کرے تو روک دے کہ آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں، کہ ہمیں آپ کو قبر میں نہیں جانا، اپنے اعمال ہم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ کہہ رہی تھی ہم سے، کیوں سن لیا بھائی آپ نے؟ کوئی آپ کے جیب سے پیسے نکالے تو آپ نکالنے دیں گے؟ چلو 150 میں 1000 5000 بھی نکالے تو ہماری نیکیاں اگر کوئی اس طرح چھین رہا ہے تو ہم کیسے اس کو دے دیں؟ تو ایمان اگر کامل ہوگا تو آدمی غیبت کرنے والے کو روک دے گا، میرے سامنے غیبت مت کرو، کسی دوسرے کی برائی کر کے میری نیکیاں بھی ضائع مت کرو۔ تو بہرحال وہ مولانا فرمانے لگے یہ بیتانوں ہر آدمی کر سکتا ہے طریقے کے ساتھ۔ وہ کہے بھئی مجھے تمہارا یہ غیر محرموں کے سامنے بے پردہ آنا اچھا نہیں لگتا۔ آپ سنیے غیرت کا تقاضا دیکھیے، صحابی گھر پہ آئے اور دیکھا کہ ان کی اہلیہ دروازے پہ کھڑی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، آج ہماری عورتیں ویسے پردہ کرتی ہیں، دروازے سے آپ آلو والا پیاز والا دے دو بھائی ذرا 2 کلو۔ یہ تمہارا کون سا بھائی ہے بھائی؟ کون سا ذات بھائی ہے؟ ذات بھائی بھی بھائی نہیں ہوتا، چچا زاد مامو زاد یہ بھائی نہیں ہوتے، ان سے شادیاں ہوتی ہیں۔ جس سے زندگی میں کبھی بھی شادی ہو سکے، کسی بھی مرحلے پر شادی نکاح حلال ہو، اس سے پردہ لازم ہے، یہ قاعدہ کلیہ سمجھ لیں۔ اور جس سے نہیں ہو سکتا، جیسے دودھ شریک بھائی ہوتا ہے، رضائی بھائی یا چاچا ماموں، ان سے پردہ نہیں۔ لیکن چاچی سے پردہ کرے گا بھتیجا، کیونکہ چاچی جو ہے وہ چاچا کی بیوی تو ہے، اس کے لیے نامحرم ہے۔ تو صحابی آئے تو دیکھا کہ اہلیہ باہر کھڑی ہیں، ایک دم غیرت آئی اور تلوار نکال لی۔ کیوں باہر کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا جلدی مت کرو، اندر آ کے دیکھو اتنا بڑا سانپ ہے۔ ہم نے خود اساتذہ سے حدیث پڑھی تو اندر گئے، دیکھا واقعی سانپ۔ اس زمانے میں آ جاتا تھا، ہم بھی جب یہاں نئے نئے آئے تھے سانپ آ جاتا تھا۔ اب آدمی آ گئے ہیں تو سانپ کی ضرورت نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مقید کر دیا یہ کہہ کے سانپوں کو سپیروں نے، کہ انسانوں کو انسانوں سے، کہ اب انسان کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ جب آدمی آ جاتا ہے نا وہاں سانپ کی ضرورت نہیں رہی، سانپ دور چلے گئے، پیچھے چلے گئے، جتنا آدمی بڑھتا جائے گا سانپ پیچھے چلے۔ تو اس زمانے میں چونکہ وہ اتنا جسے کہتے ہیں اسٹیبلش نہیں ہوا تھا علاقے، تو لہٰذا سانپ عام طور پہ آ جاتے تھے۔ تو دیکھا سانپ اور انہوں نے اس پہ حملہ کیا، صحابی نے، ڈرتے نہیں تھے یہ لوگ، حملہ کیا، سانپ نے بھی ان پہ حملہ کیا اور انہوں نے سانپ کو مار دیا، اور سانپ کے ڈسنے سے وہ صحابی بھی شہید ہو گئے، یہ روایت میں موجود ہے۔ لیکن بتانا یہ مقصد ہے کہ آتے ساتھ ہی ان کی یہ حالت کیسے بنی؟ تم دروازے پہ کھڑی ہو کے کیا کر رہی ہو؟ تلوار نکال لی۔ پھر جو بعد میں کی بات ہے، بعد میں آج یہ آلو پیاز بیچنے کے لیے غیر محرم سے آلو پیاز لینے کی تمہیں کیا ضرورت؟ یہ کام مرد کا ہے، مرد وزیر خارجہ ہے، اس کو چاہیے آلو پیاز گوشت ایسی تمام ضروریات کی چیز گھر میں رکھے۔ آج شاید ہی 100 گھر میں کوئی 2-4 گھر ایسے ہوں جن کے یہاں فریج نہ ہو، اکثروں کے یہاں فریج ہے۔ پھر کیوں نہیں گھر پہ رہتا؟ پھر کیوں عورت کو جانا پڑتا ہے؟ پتہ چلا ہم خود اس کے محرک ہیں کہ ہم کام نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے بعض علاقوں میں مرد بیٹھے رہتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، عورتیں کام کر رہی ہیں، یہ کوئی مردانگی؟ مرد کا کام ہے کما کے لائے اور کھلائے۔ جب مرد، اس لیے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے تونگری بھی مانگو اور دنیا بھی مانگو۔ جب تمہاری دنیا بہترین ہوگی اور پیسہ اچھا ہوگا، گھر اچھا ہوگا، تم ساری ضروریات اپنی بیوی کی پوری کر سکو گے، تو پردہ کرنے پر بھی وہ مجبور ہوگی۔ جب آدمی خود ہی نہیں پورا کر پا رہا ہے تو کہے گے ملائیت کو کیا ہم کھائیں گے؟ لہذا اگر اس کے گرمی کے جوڑے بن رہے ہیں، عید کے جوڑے بن رہے ہیں، سردی کے جوڑے بن رہے ہیں، اس کی ساری خواہش پوری ہو رہی ہے، اللہ سے مانگے۔ ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن مانگے اور اپنی سی کوشش کرے تو اس کو جہاں دنیا فراہم کرے اس کو دین بھی فراہم کرے کہ تمہیں اس طرح رہنا ہے، ہمیں اس طرح رہنا ہے۔
بہرحال وہ مولانا کہنے لگے آپ لوگ جو اس طرح اپنی بیویوں کو نیم اریاں لباس میں لے کر جاتے ہیں تو ذرا معاف کیجیے گا، یہ بتائیے کہ آپ گزر گئے موٹر سائیکل سے اور کوئی محلے والا یا کوئی بھی تھا اس نے دیکھا، ارے بھائی یہ تو صحیح سے دیکھا بھی نہیں تھا، بائک پہ تو آدمی فوراً چلا جاتا ہے. اب وہ آیا ڈھونڈتا ہوا کس فلیٹ میں رہتے ہیں، العظم اسکوائر کا فلیٹ وہاں تھا، تو کس وہ فلاں فلیٹ کے صاحب ہیں. اب وہ شام میں آیا کہ آپ اپنی اہلیہ کو لے کے جا رہے تھے، میں صحیح سے دیکھ نہیں سکا، میں ایک نظر اور لے کے دیکھنا چاہتا ہوں. کیا حالت ہوگی آپ کی؟ بہت اچھا لگے گا نا کہ واہ دیکھو میری اہلیہ کو سارا علاقہ پسند کر رہا ہے. غیرت کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. بات تو سچ ہے مگر بات ذرا الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، برداشت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. آپ علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا وَقُلِ الْحَقُّ إِنْ كَانَ مُرًّا، حق بات کیا کرو اگرچہ کڑوی ہو. تو لیکن بات اثر کرتی ہے، ایسی بات نہیں. تو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا کام ہے، طریقے کے ساتھ کر. ہم نہیں کہنے جا کے ڈنڈا چلانے لگیں، پہلے ہم نگاہوں کی حفاظت. ہم بتا دیں کہ میری تمہاری بہنیں اب میرے سامنے نہ آئیں، اب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں رمضان میں نیک بن گیا ہوں، اب میرے سامنے کوئی غیر محرم نہ آئے، عید کے بعد بھی نہ آئے. جب ہم پہلے پردہ کریں گے تو میں انشاءاللہ بتاتا ہوں 90% امید ہے کہ وہ خود بخود وہ بھی پردہ کر لے گی، اگر وہ گھرستی والی عورت ہوگی، نئے زمانے کی نہ ہو اور گھر گرہستی والی خود پردہ کر. ہم نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں اس کی بہن سے چبا چبا کے باتیں کرے غیر محرموں سے اور تم پردہ کر لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے دین ہمیں اپنے آپ پر نافذ کرنا پڑا. صحابہ نے اپنے آپ پہ نافذ کیا تھا، اسلام کو نافذ کرنے کی کوئی تحریک نہیں چلی، اسلام خود بخود نافذ ہو گیا. ہم سے اگر اپنے آپ پہ نافذ کر لیں اپنی مستورات پہ تو نہ باہر غیر محرم نکلیں گی، نہ نوجوانوں کی پریشانی ہوگی. تو اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے میری اصلاح ہو، ہر آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرے تو انشاءاللہ معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا. لہذا یہ ابھی مسواک تقسیم کی جائے گی، اس کے بعد لے. اور یہ اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں کہ اتنی بڑی ہے، عام طور پہ لکھا ہوتا ہے کتابوں میں ایک بالشت ہونی چاہیے. ایک بالش جب شروع کریں گے ایک بالشت ہی ہوتی ہے، لیکن اب آپ اس کو ایک ہفتے بعد 4 دن بعد یہ ذرا سی وہ ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے اور بو آنے لگتی ہے، اس کو کاٹ دیں. میں نے اس کے لیے سراوتا رکھا ہوا ہے. سراوتا ہوتا ہے، پہلے زمانے میں نانی اماں دادی اماں سپاری کاٹتی تھی، اس سے یوں کاٹنے سے آسانی سے کٹ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مستقل برسوں کام آتا ہے. 10 سال تو میرے پاس ہو گئے، تو یوں کر کے کاٹ دیا. اب دوبارہ اس کو اگر سخت ہو گئی ہے پانی میں بھگو دیا، 6-8 گھنٹے پانی میں بھگو دیں، دوبارہ تازہ ہو جائے گی. پھر یہ ایک مسواک یقینی طور پر 15 سے 20 دن چل سکتی ہے. کتنے اس کی عام طور پہ قیمت ہے؟ 20-25 روپے جب آپ خریدیں گے. ابھی آپ کو مفت پیش کی جا رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ چائنا والوں نے مفت چائے پلائی تھی پہلے. آج پاکستان کا ایک بڑا زر مبادلہ چائے پہ خرچ ہوتا ہے، پہلے مفت. اس لیے ہم دے رہے ہیں، شاید کہ کسی کو عادت لگ جائے عید کے بعد بھی کہ وہ خریدے اور خرید کے پھر رکھے اپنے گھر میں. میں کہتا ہوں 2-4 ہونی چاہیے مسواک. ارے وہ تو گر گئی، کبھی آدمی وضو کر رہا ہوتا ہے وضو خانے میں گر گئی، اب کیا کرے گا؟ اب جا کے دوسری لے لو. دل نہیں چاہتا کہ وضو خانے سے اٹھا کے پھر دوبارہ کرے، چھوڑ دو اس کو. اور یہ بھی نہیں، بہت سے لوگ اس کو ادھر ادھر رکھتے ہیں. کہاں رکھیں؟ کہیں بھی کنارے ڈال دیں جہاں پہ گندگی نہ ہو. باقی یہ لکڑی ہے، اس کی کوئی ایسی بات نہیں کہ کنارے ڈال دیں، گندگی میں نہ ڈالیں. لہٰذا اس کو یہ پکڑنے کا طریقہ یہ ہے اور کرنے کا جب آدمی سو کے اٹھے تو بھی مسواک کرنا سنت ہے، سونے سے پہلے بھی مسواک کرنا سنت ہے، ہر نماز سے پہلے وضو میں مسواک کرنا بالفرض. جیسے آج کل رمضان ہے تو یہ بات لکھی ہے معارف الحدیث میں مولانا منظور نعمانی صاحب نے کہ اگر جیسے دیر ہو جائے 1-2 گھنٹہ ہو جائے پھر مسواک کر لے بالفرض. جیسے عصر میں ہم وضو کرتے ہیں، مغرب میں ضرورت نہیں پڑتی عام طور پہ رمضان میں خاص کر، تو بھی مغرب میں ہم مسواک کریں گے. خاص کر ایک تو افطاری بھی کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ اگر کچھ نہیں بھی کھایا تو بھی دیر ہو جانے کی وجہ سے پھر مسواک کرنا پھر سنت ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اہتمام نصیب فرمائے. دعا کے بعد اس کو حاصل کر لیں. الحمدللہ رب العالمین.